पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाजरीन, पनामा केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जीआईटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट की जो फाइनल रिपोर्ट है उसकी कुछ कंक्लूजन सामने आई हैं। बाकी वॉल्यूम्स में क्या क्या चीज़ें हैं हमने आपको कल भी कुछ चीज़ें शेयर की, आज भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन एक इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से क्या सोचती है। इसका इजहार आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई जिसमें इसहाक डार साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे। उन्होंने ये अंदिया दिया कि हुकूमत आगे करना क्या चाहती है, जीआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज करेगी। इसहाक डार साहब ने अपनी काफ़ी सारी वजाहतें देने की कोई कोशिश की। जब जीआईटी से बाहर आए थे तो उस वक्त उन्होंने ये दावा किया था कि ना मैं सब चीज़ें रिकनसाइल करके आ गया हूँ, लेकिन जब जीआईटी की रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि कुछ रिकनसाइल नहीं हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट में जाके दोबारा वो रिकनसाइल करेंगे। इस हवाले से चीज़ें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत है उसके आला सतही इजलास भी होते रहे, वज़ीर आज़म साहब के साथ मुशावरत होती रही कि जनाब अब करना क्या है। रिपोर्ट तो आ गई और जब आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि जितने भी बयानात नून लीग के आ रहे थे, जितने दस्तावेज़ात के हवाले से चीज़ें आ रही थी, वो सिर्फ एक झूठ की दास्तान के अलावा कुछ नहीं था। और ये चीज़ जीआईटी ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पे कायम हुई उसने ये चीज़ लिखी। आप ख़ानदान के किसी भी फ़र्द का बयान उठा के देख लें, उसमें आपको जो पब्लिक स्टेटमेंट्स थी उनकी, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीज़ें कहीं उसमें आपको बयानात में तजादात नज़र आते हैं। इस हवाले से नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दावा किया गया कि जनाब उनकी तो कोई कंपनी नहीं है। जो इस हवाले से कल जीआईटी रिपोर्ट में भी आया था, नाम है कैपिटल FZE के हवाले से, और उसमें बताया गया था कि वज़ीर आज़म साहब के पास इकामा भी है दुबई में काम करने का। आज उस हवाले से डिनाई किया गया कि नहीं जनाब ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। अब या तो नून लीग वाले इतने सियाने हैं कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा था, तमाम एनेक्शर्स उन्होंने नहीं पढ़े, जो सरकारी दस्तावेजात उसमें लगे हुए फॉरेन जुरिसडिक्शन गवर्नमेंट्स के, वो उन्होंने वो सारे एनेक्शर्स में चीज़ें नहीं देखी। तो और उसके बाद ये बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। हम आपको वो दस्तावेज़ भी दिखाएंगे जो कि वॉल्यूम नंबर 9 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से जीआईटी रिपोर्ट का हिस्सा है। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ खावर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज़ चैनल के और अपना प्रोग्राम भी करते हैं बतौर एंकर। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, गल्फ स्टील मिल वो कार्रवाई थी जिसके हवाले से यह दावा किया गया कि जनाब ये है वो ज़राए जिसके ज़रिए फिर लंदन के फ्लैट खरीदे गए और तमाम के तमाम पैसे जो हैं वो कहा गया कि जी गल्फ स्टील मिल से शुरू हुए। और गल्फ स्टील मिल की जीआईटी की रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ ही आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, जिसमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ये बात किसी भी डाउट यानी शक व शुबे से बालातर होके साबित होती है कि जो कहानी गढ़ी गई कि जी 12 मिलियन दिरहम मिले थे वो झूठी है, फैब्रिकेटेड है, बनाई गई है और मिथ एक सिर्फ मिथ है, उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उस जीआईटी के उन 6 अफसरान ने लिखा है जिन्होंने ये साबित किया कि अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अफसरान दबाव के बगैर काम करना चाहें तो वो हक और सच की बात कर सकते हैं, हकीकत तक पहुंच सकते हैं। ये वो 12 मिलियन दिरहम है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर दावा किया था कि जनाब उनके वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करके ये बनाई थी कि गल्फ स्टील मिल बनाई थी और उसके बाद उसकी जो सेल वगैरह हुई उससे पैसा इधर गया उधर गया और लंदन के फ्लैट, और जीआईटी कहती है ये सिर्फ एक फैब्रिकेटेड कहानी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से सवाल और जवाब किए गए, जीआईटी सामने किए गए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसके वहाँ पे क्या जवाब दिए वो भी आपसे शेयर करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब जीआईटी के सामने गए तो उनसे सवाल हुआ कि जनाब गल्फ स्टील मिल क्या है, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब गल्फ स्टील मिल कर्ज़ाजात से कायम की गई, गल्फ स्टील मिल में मेरा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मैं इसको चलाने के मामलात में शामिल था। मैं गल्फ स्टील मिल की फरोख्त से मिलने वाले पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे वालिद को ही पता था। मुझे सिर्फ ये पता है कि वो पाकिस्तान से बाहर कारोबार के लिए इस्तेमाल किए गए। अगर आप यहाँ पे नाज़रीन ये बात याद रखें कि वज़ीर आज़म जब पार्लियामेंट में खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था ना तमाम इस हवाले से दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं और अपनी तस्वीर भी उन्होंने दिखाई थी अपने वालिद साहब के साथ और स्पीकर साहब को वो प्रेजेंट कर दी थी। आगे जाके जब जीआईटी इस हवाले से उनसे सवाल और जवाब करती है तो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी मैं कुछ नहीं कह सकता कि गल्फ स्टील मिल से मिलने वाला पैसा अलसानी खानदान को फौरन दिया गया या बाद में। इस हवाले से जब हुसैन नवाज से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि फ्लैट हासिल करने के बाद कोई मुआहिदा नहीं लिखा गया। नवाज शरीफ ने पहले जीआईटी को बोला कि वो वजीर आजम हैं और जवाब देने के पाबंद नहीं।
یہ وہ ناظرین فرعونیت ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو احکامات دیے ہیں کہ آپ جائیں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں، اور وزیر اعظم پاکستان جب جی آئی ٹی کے سامنے گئے تو اس کا مطلب انہوں نے پہلے یہ روب جھاڑنے کی کوشش کی کہ نہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں اور آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ یہ جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی یہ وزیر اعظم نے پہلے آ کے یہ والی بات کی تھی۔ وزیر اعظم نے بعد میں جی آئی ٹی کو بتایا کہ جو کچھ قوم سے خطاب اور پارلیمنٹ میں تقریر میں کہا وہ سچ ہے۔ بیگم کلثوم نواز کے برطانوی اخبار کے انٹرویو کے بارے میں نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ شاید ان کو حقائق کا علم نہیں تھا۔ نواز شریف کو مریم صفدر اور حسین نواز کے درمیان ہونے والی ٹرسٹ ڈیڈ کا علم بھی نہیں تھا۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ ٹرسٹ ڈیڈ کا ان کو حسین نواز کے ذریعے پتہ چلا۔ حسن نواز نے جی آئی ٹی کے سوالات 1994 سے 2006 کے دوران فلیٹ کس کی ملکیت تھے، نیسکول اور نیلسن کا بینیفیشل اونر کون ہے کا سیدھا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے خاندان کے کسی فرد کا بینیفیشل مالک ہونے سے انکار بھی نہیں کیا۔ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ بھی ان کے والد میاں شریف نے اٹھایا۔ کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ ان کو آج بھی یہ نہیں معلوم کہ لندن فلیٹس کا مالک کون ہے۔ کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ وہ خاندان کے ساتھ 1993 سے لندن جا رہے ہیں، مگر آج تک نہ وہاں رہے اور نہ ہی ان کو معلوم ہے کہ یہ فلیٹ شریف خاندان کے زیر استعمال ہیں۔ کیپٹن صفدر نے ٹرسٹ ڈیڈ پر بطور گواہ دستخط کیے، مگر ان کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ اور یہ ناظرین، یہ جو مذاکرہ خیز اس میں چیزیں ہوئیں، جی آئی ٹی کے سامنے جو بیانات ہوئے جن میں جو تضادات تھے، وہ آپ جب سنتے جاتے ہیں تو حیران ہوتے جاتے ہیں کہ جی باہر آ کے یہ کیا باتیں کرتے تھے کہ جی نظریہ پاکستان کو خطرہ ہو جائے گا، اور جی آئی ٹی کے اندر کے کیا معاملات تھے وہ جب آپ اس رپورٹ میں پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہاں کچھ ہو رہا تھا اور باہر آ کے جس طرح کی بھڑکیں ماری جا رہی تھی وہ بالکل ایک الگ کہانی تھی۔ جی آئی ٹی ممبران نے کیپٹن صفدر کو ٹرسٹ ڈیڈ دکھائی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو فوٹو کاپی ہے اور نامکمل ہے۔ جب ٹرسٹ ڈیڈ پر ان کے دستخط دکھائے گئے تو کیپٹن صفدر نے اسے درست قرار دیا۔ کیپٹن صفدر کا کہنا تھا کہ ان کو ٹرسٹ ڈیڈ اور لندن فلیٹس کے مابین کسی تعلق کا کوئی علم نہیں ہے۔ خاندان کے اثاثہ جات کی تقسیم کے دستاویزات پر حسن نواز اور حسین نواز کے دستخط تھے، مگر جی آئی ٹی ارکان کے سامنے انہوں نے انکار کر دیا کہ اثاثہ جات کی تقسیم کا دستاویز جو کہ سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا تھا انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ نواز شریف نے اثاثہ جات کی تقسیم کے دستاویزات پر اپنے دستخط کو درست قرار دیا، مگر دستاویزات میں کیا ہے اور کس تاریخ کو دستخط کیے یہ ان کو یاد نہیں تھا۔ حسین نواز اور مریم صفدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے آف شور کمپنی کے بیرر شیئر کبھی نہیں دیکھے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ شیئر کیسے ٹرانسفر ہوئے۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اور مریم صفدر صاحبہ نے نو یور کلائنٹ کے فارم منروا کی خدمات حاصل کرتے ہوئے بھرے تھے۔ مریم صفدر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی یہ فارم بھرے ہی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے مطابق ان کی والد کی وفات کے بعد خاندانی اثاثہ جات کی تقسیم 2005 میں ہوئی تھی، جس میں تمام اثاثہ جات جو کہ پاکستان میں اور باہر ملک میں موجود ہیں شامل تھے۔ جائیداد کی تقسیم کے دستاویزات جو کہ 2009 میں دستخط ہوئے میں لندن فلیٹس کا کوئی ذکر تک موجود نہیں ہے۔ اثاثہ جات کی تقسیم کے دستاویزات میں شریف خاندان کی خواتین جائیداد میں اپنے حق سے مرد حضرات کے مقابلے میں دستبردار ہوئیں۔ کسی بھی وراثت کا لندن فلیٹس کے حصے کو حسین نواز کے حق میں دستبردار کرنے کا ذکر موجود نہیں۔ لندن فلیٹس کا خاندانی وراثت میں نہ ہونے کی کوئی وجہ شہباز شریف بھی بیان نہ کر پائے۔ یہ تو ناظرین وہ چند بیانات تھے جو حکمران خاندان اور حکمران خاندان کے حوالے سے یہ اقرار انہوں نے بھی کیا کہ ہاں جی یہ واقعی حکمران خاندان ہے، جب مریم صفدر صاحبہ نے میڈیا سے بات چیت کی اور جی آئی ٹی میں یہ بیانات دیتے رہے۔ آج جب خواجہ سعد رفیق صاحب نے پریس کانفرنس کی تو اس حوالے سے ناظرین میں آپ کو انیکشر والیوم 9 اس کا دکھاتا ہوں، اور اس کے اندر انویسٹیگیشن رپورٹ پاناما کیس کی اور ایسٹس بیونڈ مینز کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب کی تحقیقات ہوئیں، تو اس کے والیوم 9 جب آپ دیکھتے ہیں اور اس کے انیکشر جی پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جبل علی فری زون کے آفیشل لیٹر نظر آتا ہے جس کا سبجیکٹ ہے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، تاریخ اس کی ہے 4 جولائی 2017، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سرٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ محمد نواز شریف محمد شریف ہولڈر آف پاکستانی پاسپورٹ نمبر ہے، واز امپلائڈ بائی کیپٹل ایف زی ای، کیپٹل ایف زی ای کی ملازمت کر رہے تھے
ایز اے چیئرمین آف دا بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے 7 اگست 2006 سے 20 اپریل 2014 تک. اس کے بعد ان جو سیلری وہ لے رہے تھے ماہانہ، وہ بھی ان کی بتائی گئی ہے کہ بنیادی تنخواہ ان کی 10,000 درہم تھی، اکوموڈیشن بھی تھی، ٹرانسپورٹیشن بھی تھی اور کھانا بھی ملتا تھا. اور یہ اقامے کا ذکر جی آئی ٹی رپورٹ اپنے کر چکی ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف دبئی کے سگنیچر بھی ہیں اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی مہر بھی لگی ہوئی ہے. اسد عمر صاحب، آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا جی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے اور ہم سپریم کورٹ میں اس کا جواب بھی دیں گے. اس سے پہلے احسن اقبال صاحب دھجیاں اکھاڑنے کی بھی بات کرتے رہے، دھجیاں بکھیر دیں گے اس رپورٹ کی. یہ دستاویزات جو اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آ رہی ہیں کنفرمیشن، اس کا کیا کریں گے؟ سر انہوں نے تو آج سعد رفیق نے تو گیم اور ہی اٹھا دی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جے آئی ٹی کی جو چیزیں ہیں یہ نہیں، پوری پیناما کے انکشافات جو 80 ممالک کے جس کے اندر کیسز آئے، وزیر اعظم ملکوں کے، منسٹر اور کون کون اس کے اندر پکڑے گئے، وہ تمام ایک بین الاقوامی سازش تھی صرف ایک نواز شریف کو پکڑنے کے لیے. دیکھو جتنے بھی ابھی تک نون لیگ کے لوگ آ رہے ہیں، جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں، وہ جو جواب دیتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جے آئی ٹی کا فلانا بندہ اس کا بھتیجا ہے، وہ اس کا بھانجا ہے، یہ سازش ہوئی، یہ پاکستان کی فوج نے سازش کر دی، سپریم کورٹ اس کے اندر ملوث، اور مطلب جو ہر بات سوائے اس کا کہ جو ثبوت سامنے رکھے ہوئے. بھائی جان آپ سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے، آپ نے واحد ایک ڈاکیومنٹ کی انہوں نے تردید کی تھی کہ مریم کے بینیفیشل اونر کا جو بی وی آئی کا خط تھا اس کی انہوں نے تردید کی. وہ ڈاکیومنٹ انہوں نے اسی بی وی آئی کی اتھارٹی سے کنفرم کرا دیا کہ وہ حقیقی ڈاکیومنٹ تھا، مریم مالکہ ہے. ٹرسٹ ڈیڈ آپ نے جمع کرائی، وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جعلی نکلی. جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فیک سلیش فالسیفائڈ جعلی دستاویزات مریم شریف نے جمع کرائے اور یہ ایک فوجداری جرم ہے، کرمنل ایکٹیویٹی ہے. انہوں نے کہا کہ کیپٹن صفدر اور حسین نواز نے بھی اس کے اوپر دستخط کیے، وہ بھی جرم کے اندر شرکت کی. انہوں نے حسن نواز نے اپنے دفاع کے اندر جو کاغذات جمع کرائے اس کے اندر بھی یہ دیا گیا. یہ کیلیبری کیا ہے؟ کیلیبری یہ آج کوئی ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا تھا، وہ ایک ہوتا تھا نا کولا ویری ڈی. واٹ از کولا ویری ڈی اباؤٹ کیلیبری؟ اچھا یہ دیکھیں نا، مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا. بیرسٹر ظفر اللہ ہمارے اسلام آباد کے ہی ہیں جی، بڑے اسکالر آدمی، انٹلیکچوئل، کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آج مجھے اتنا دکھ ہوا ان کو دیکھ کے کہ اس آدمی کو ادھر انہوں نے ریڈیوس کر دیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو فونٹ ہے، الزام بڑا سادہ ہے جی. انہوں نے فورنسک ایکسپرٹ لگائے. فورنسک ایکسپرٹ نے کہا کہ جناب یہ ٹرسٹ ڈیڈ جس ٹائپ سے چھپی ہوئی ہے، یہ ٹائپ تو 2007 سے پہلے مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں تھا. یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ 2007 یا اس کے بعد یہ دستاویز بنائی گئی ہے، حالانکہ اس پہ 2005 یا 2006 کی انہوں نے تاریخ ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ ویکیپیڈیا پہ گیا، آپ کو پتہ نا جو تماشا ہوتا رہا، آج ویکیپیڈیا اوپن سورس سافٹ ویئر ہوتا ہے، کوئی بھی جا کے وہاں پہ چینج کر سکتا ہے. انہوں نے کوئی میرے خیال میں 22-24 ادھر کو چینجز کرنے کی کوشش کی. ان کو یہ نہیں پتا یار یہ آزاد، اب یہاں پہ میڈیا ہے، یہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے. انہوں نے سیدھا مائکروسافٹ کو کانٹیکٹ کیا. مائکروسافٹ نے کنفرم کر دیا جی ہاں بنا 2004 میں تھا، لیکن 2007 سے پہلے کسی ادارے کو اجازت ہی نہیں تھی استعمال کرنے. سی ڈی سافٹ ویئر 35 روپے والی بیچنے کی انہوں نے تو فراڈ نہیں کیا. یہ اگر بیرسٹر ظفر اللہ جیسا قانونی ایکسپرٹ اس دفاع پہ اتر آیا ہے تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو پھر چودھری صاحب پھر نہ ہی سمجھا. یہ دیکھیں جو سوال صرف رہ گیا نا، سوال بڑا سادہ سا ہے. 62-63 میں میاں صاحب فارغ ہو چکے ہیں، ایک نہیں 73 سے ان کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، دستاویزات جعلی انہوں نے جمع کرائیں، وہ نہ صادق نہ امین، یہ تو ثابت ہو گیا. اب سوال جو ہے، جو ججمنٹ آپ یاد رکھیں، ججمنٹ کے اندر کہا کیا گیا تھا کہ 62-63 کے اوپر ڈی نوٹیفائی کریں، جو 2 ججز کی آصف سعید کھوساورا نے جو لکھا تھا، اس کے آگے کنسیڈر کریں کہ فوجداری مقدمات کیا جمع آپ نے سٹارٹ کرنے. جھوٹ بولیں، جھوٹے دستاویزات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کریں. کم سے کم 1 درجن مختلف کرمنل افینسز بنتے ہیں یہاں پہ. اب بحث صرف یہ ہے کہ کیا ان میں سے صرف 7, 8, 10 ایسے ہیں جس کے اوپر فوجداری مقدمہ فوری طور پر ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے، یا اس میں 3-4 ایسے بھی ہیں کہ جس کے اوپر کچھ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے.
62-63 पे फारिग हैं, डी नोटिफाइड है मियां साहब, न सादिक है न अमीन है, जुल्म उन्होंने ये किया है। ये तो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है मौजूद 3 जज साहिबान ने इस हवाले से। मैं सिर्फ नाज़रीन को एक चीज याद कराना चाहता हूं और फिर खावर घुम्मन पूछूंगा। नाज़रीन, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया कि JIT बनेगी तो नून लीग ने इस हवाले से मिठाइयाँ भी बांटी, मिठाइयाँ खाई भी, और उसके बाद जो बयानात आ रहे थे वो बयानात क्या थे, वो बयानात जब आप आज सुनते हैं तो आज के तनाजुर में देखिएगा। उसके बाद मैं खावर घुम्मन से सवाल करता हूं कि नून लीग वाले JIT के हवाले से पहले क्या कहते थे। अदालत उज़्मा ने एक JIT बनाई है, JIT का रिजल्ट का इंतजार करें आप भी, जिसमें मिलिट्री के अदारे भी हैं, तमाम वो तहकीकाती टीमें शामिल हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने तमाम अदलिया के फैसलों का एहतराम किया है। तहकीकात होंगी तो तुम्हें पाकिस्तान में रहने की उसके बाद इजाजत नहीं होगी। एक फैसला सामने आया जिसमें दोबारा प्राइम मिनिस्टर सुरखरू हुए, JIT की तश्कील हुई, और ये बहुत अफसोस और बहुत शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जितनी भी हमारी माजी में रवायात है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में शरीफ कोर्ट के फैसलों के एहतराम किए जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने ये बात पूरी कौम के सामने कही थी कि हम फैसले को मनोअन तस्लीम करेंगे, ये नहीं कि मीठा मीठा हप और करवा करवा थू। JIT इन्वेस्टिगेशन करे, और JIT चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बनी है तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सब अदारों पे बाइंडिंग है, और एक आम आदमी से लेकर वजीर आजम पाकिस्तान के लिए भी बाइंडिंग है। इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ये कोई अना का मसला नहीं है। दुनिया के मुहज़्ज़ब मुल्कों में वहां के हुक्मरान अपने अदारों के सामने पेश होते हैं। जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, JIT को मुस्तरद कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है। इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके ऊपर 5 जजेस ने साइन किया है। पूरे बेंच ने इस कोर्ट ऑर्डर के ऊपर साइन किया है और ये JIT बनाई है। कोर्ट ऑर्डर को ना मानना जिसके ऊपर 5 जजेस ने साइन किया है, और ऐसा तासुर देना कि हम अदारों को बुली भी कर सकते हैं, हम अदारों की तज़हीक भी कर सकते हैं, हम अदारों को अंडरमाइन भी कर सकते हैं, और पूरे पाकिस्तान में अब एक ये सवाल खुद उठवाना कि जब हम किसी अदारे को प्रेशर दें तो वो अदारा हमारे खिलाफ फैसला नहीं देगा, वो हमसे सवाल नहीं पूछेगा। अदारों को भी सवाल करना चाहिए कि आप किस बुनियाद के ऊपर अदारे को बुली करते हैं, किस बुनियाद पे अदारे को प्रेशराइज करते हैं। तो JIT का स्कोप है जिसको आज पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वो सवालात हैं जिसका वज़ीर आज़म के पास जवाब मौजूद है। 60 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने JIT के ज़रिए जो भी सवाल किए हैं इंशाअल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा, और एक और तारीख रकम होगी उसके अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन गैप है, जैसे मैंने पहले कहे, वो 5 जजेस ने उस JIT को बना के वो पूछें और उनको फिल कर दिया जाएगा। और मेरा जो डर है इस वक्त अपोजिशन को और इमरान खान साहब को कि अगर ये सवालों के जवाब भी दे दिए तो फिर उनका होगा। जी खावर साहब। अरशद, मैं ज़रा इस जो बहस को अब डिफरेंट थोड़ा सा एंगल से आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जिस लेवल का एविडेंस आ गया है JIT के अंदर, और जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक बता रहे थे ना कि महज़ब मुआशरों में और महज़ब कौमों के अंदर, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई जवाज़ नहीं बनता कि वो इस ओहदे पे रहे, उनको अभी तक रिजाइन कर देना चाहिए था। नहीं, बहुत ऑप्शन है, उस पर भी हम बात करेंगे। रूल ऑफ लॉ के आगे खुदकुशी की कोशिशें और प्लानिंग हो रही है। अच्छा, बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से हुआ क्या है। 90s के अंदर बहुत सारे फैसले भी आए, असर खां केस भी हमारे सामने है। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का अपने अदवार के अंदर मिलिट्री के साथ जो हमने देखा कन्फ्रंटेशन, जनरल आसिफ सलेह के, जनरल करामत, राहील शरीफ साहब, अब उसके बाद हमने देखा सबसे बड़ी बात, क्या किसी भी मुल्क के अंदर करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर उस प्राइम मिनिस्टर का घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, या उस मुल्क की अगर सिक्योरिटी के ऊपर कोई आंच आए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। एक केस हुआ, उसके ऊपर आपके तमाम अदारों ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के खुद वहाँ से प्रेस रिलीज आई कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। उसके बाद हमने फिर देखा
کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں کچھ ہوا میں کچھ چیزیں عمل میں آتی ہیں اور اس کے بعد کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں. وہ سیاسی شہادت اس وقت بھی چاہ رہے تھے اور جنرل باجوہ کی بصیرت تھی کہ انہوں نے سیاسی شہادت کا موقع نہیں دیا. انگریزی میں ارشد کہتے ہیں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، اور ایگزیکٹلی 1 ہفتے کی ہیئرنگ کا ٹائم دیا گیا ہے. اب جس طرح کا ایویڈنس آ گیا، مجھے کم از کم میری عقل میں تو کوئی چیز نہیں آتی کہ اس ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کو ہمارے ملک کے 6 ریاستی اداروں کے جو ریپرزنٹیٹو تھے ان کے دستخط ہیں، اس کے بعد جو ساری ویریفیکیشن نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی ہے، اس کو کس طرح جھٹلایا جائے گا. لیکن اگر اس کے آپ دیکھا نہیں اسحاق ڈار صاحب کو؟ اس کے میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ اس کے باوجود بھی اگر آنے والے دنوں کے ہم دیکھیں گے کہ جس طرح آپ اکثر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری بچہ اگر آرام سے، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری لاڈلا بچہ. چلیں میں اس میں اچھا کہ آپ نے کلیریفائی کر دیا. اگر ہم پھر دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تو پھر اس سارے کھیل تماشے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے ڈر ہے، مجھے ابھی بھی ڈر ہے، یقین کریں کہ یہ فیصلہ ہے کہیں کورٹ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہ ہو، سڑکوں پہ نہ ہو، پھر وہ کہیں تھن ایئر کے اندر کوئی ڈیسیژن میکنگ نہ ہو. اس ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے. اتنی اچھی رپورٹ اور اتنی محنت جو کی ہے جے آئی ٹی کے 6 ممبران نے، اس کے باوجود آپ کو شک ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ جو ڈان لیگ کا ایشو ہوا تھا، کتنی دفعہ کور کمانڈر کانفرنس، فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی. انٹیریئر منسٹر نے خود کہا، ایک نہیں متعدد بار پریس کانفرنس کی، انہوں نے کیا کہا؟ ایک جرم ہوا ہے، اور جرم کی سزا ایک آپ کا سٹنگ فیڈرل منسٹر گھر جاتا ہے، ایک اسٹیٹ منسٹر جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر گھر جاتا ہے، ایک گریڈ 21 کا آفیسر گھر جاتا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس عوام کو نہیں بتایا جاتا وہ کس جرم کے اندر گئے. راؤ تحسین صاحب نے پٹیشن کی ہوئی ہے کہ رپورٹ پبلک ہو. اس میں تو بڑا واضح ہے نا کہ آج بھی جو موڈ بنا ہوا ہے کہ جی سیاسی شہادت کسی نہ کسی طرح کلہاڑا پاؤں پہ مارا جائے اور سیاسی شہادت ملے تاکہ یہ کرپشن کا جو کلنک ہے یہ ماتھے پہ نہ لگ سکے کورٹ کی وجہ سے. بچت ہوئی کہ نہیں؟ بچت ہوئی. ہم نے سب نے بصیرت تھی، ریسٹرینٹ کا اظہار کیا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے، اور یہ کریڈٹ ان کو جانا چاہیے کہ وہ سیاسی شہادت نہیں. خطرہ یہی ہے کہ دوبارہ کوئی اور بصیرت نہ آ جائے. اچھا، جو آپ سن رہے تھے جے آئی ٹی کے حوالے سے پہلے بیانات اور اب بیانات، اس میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو تبدیلی اس لیے آ گئی تھی کہ اس وقت تک، جس وقت یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس وقت تک انگریزی والا صرف فیصلہ اویلیبل تھا، اس کا اردو ترجمہ نہیں ملا تھا، تو تھوڑا سا تو آپ ان کو الاؤنس دیں. آپ نے ذکر کیا نہیں، یہ جے آئی ٹی رپورٹ آپ نے اردو ٹرانسلیٹ کروائی ہے کہ نہیں ابھی تک؟ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تک یا تو ان لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، یا اگر پڑھی ہے تو پھر سمجھ میں آئی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پوری کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو. اگر یہ رپورٹ پڑھیں تو کوئی ایک مرد، ایک خاتون تو ایسی ہوتی نا جو کھڑے ہو کے کہتی کہ میاں صاحب بس بہت ہو گیا. جو آپ کے سامنے آ گیا ہے. آپ اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے. جو 3 صفحات ہیں جو اسحاق ڈار صاحب سے متعلق ہیں، ان کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے، انہوں نے بڑی ان کو اعداد و شمار سے جواب دینے کی کوشش کی. اب وہ جواب ٹھیک تھا نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے جمع کرایا، جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ٹھیک تھا کہ نہیں تھا. انہوں نے میاں صاحب کا جو کیس تھا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہ تمام جو فیکٹس جو ہم پہلے بتا چکے ہیں، جو تمام شواہد، ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا. اس وقت بھی اپروور بن گئے تھے، آج وہی کوشش انہوں نے دوبارہ کی. سب سے جو اہم چیز تھی وہ حدیبیہ کے بارے میں آج انہوں نے جو کہا، انہوں نے صرف اس بات کا دفاع کیا کہ حجویری مضاربہ کا رول اس کے اندر کیا تھا. انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا میاں صاحب اور ان کے خاندان جو اس میں ملوث ہیں. بھائی اگر وہ 12 ملین درہم کی کہانی ختم کر دی دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے، تو نہ 12 ملین درہم رہے، نہ قطری شہزادے کی کہانی رہی، نہ وہ بات کہ ہم نے وہ حدیبیہ کے جو التوفیق کو پیسے دینے تھے، وہ $8 ملین ہم نے قطری شہزادے سے لیے تھے، وہ سب ختم ہو گیا نا. یعنی منی لانڈرنگ کی. اس کے اندر تو خاندان کے نام براہ راست شہباز شریف صاحب کا نام موجود ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ جو حالات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، مجھے جو سب سے زیادہ افسوس لگ رہا ہے دوڑ اپنی شروع ہو گئی ہے. یہ بالکل مجھے وقت نظر آنا شروع ہو رہا ہے کہ لوگ اب اپنا کیونکہ دیکھیں نا وہاں پہ کیجولٹیز ہونی شروع ہو گئی نا. وہاں پر ظفر حجازی کے خلاف FIR کٹ رہی ہیں. ظفر حجازی، میں یہاں پہ ایک وقفہ لوں گا. ظفر حجازی اور سعید احمد نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ، اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو یہ ای میل دکھا سکیں تو سعید احمد صاحب جن کا JIT نے کہا ہے کہ نام ECL پہ ڈال دیا جائے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا جائے نیشنل بینک کے صدر، وہ جناب ریجنل ہیڈز کو بلا رہے ہیں کہ جناب آئیں ہم میٹنگ کرتے ہیں، ری آرگنائزیشن کرتے ہیں نیشنل بینک کی. اور ہمارے پاس جو ذرائع کے ذریعے سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کچھ لونز وغیرہ بھی اپروو کرنے. انہوں نے ایک ایسا شخص جو اسٹیٹ بینک کے پروڈینشل ریگولیشنز ہیں اس حوالے سے، بینک کے صدور کے حوالے سے، ایک شخص جس کا نام ECL میں ہو، جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہو، وہ کیا کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے میٹنگ. نہ صرف یہ ظفر حجازی صاحب کا ذکر کیا، اسد عمر صاحب نے. ظفر حجازی صاحب آج
جب ان کو بیل ملی تھوڑے ٹائم کے لیے تو اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی سر جھکائے آ رہے ہیں. یہاں تو سر جھکائے آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب دفتر میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ فرعونیت کی داستانیں ذرائع سناتے ہیں جو کہ ریٹن میں جی آئی ٹی کو بھی دیا گیا, سپریم کورٹ میں بھی, کہ دھمکیاں کس طرح سے دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو سر جھکائے نظر آئیں گے. اس پہ بات کریں گے کہ ایس سی سی پی میں انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی, سعید احمد صاحب کیا کر رہے ہیں, اور استعفے کا مطالبہ جو بلاول بھٹو زرداری چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب, فاروق ستار صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے آ رہا ہے, کتنا فیزیبل ہے, اور نون لیگ کی آپشنز اس حوالے سے کیا ہیں, نون لیگ آج بیٹھ کے کیا سوچتی رہی اپنی ملاقاتوں میں, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سعید احمد, صدر نیشنل بینک آف پاکستان, اگر ہم آپ کو دکھا سکیں ای میل, تو وہ ریجنل ہیڈز کی میٹنگز بلا رہے ہیں, نئی انڈکشنز کر رہے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز کر رہے ہیں, اور یہ وہ صاحب ہیں جن کا کہ ای سی ایل میں جی آئی ٹی نے کہا ہے کہ نام ڈالا جائے, اور منی لانڈرنگ کے بھی ان کے اوپر الزامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حجازی صاحب کا ذکر کیا, چیئرمین ایس سی سی پی کا, جن کے حوالے سے ایف آئی اے نے کہا کہ جناب یہ ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بیل لینے کے لیے آ رہے ہیں, سر جھکائے, شرمندہ. یہ صرف میرے خیال عدالت میں ہی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اگر آپ بیانات پڑھیں ایس سی سی پی آفیشلز کے تو وہاں پہ ایک فرعونیت کی فضا وہاں پہ قائم ہوتی ہے ان بیانات کے مطابق, اور ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ تمہیں فلاں جگہ ٹرانسفر کر دیں گے. اور آج پتہ یہ لگا ذرائع کے ذریعے کہ جب وہ دفتر گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے ای میل ریکارڈز کا ایکسس دیا جائے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ان ای میل ریکارڈز کا کہ اب اس میں انہوں نے رد و بدل کرنا تھا یا کیا کرنا تھا, یا آئی ٹی والوں سے وہ سرور جس کو ایف آئی اے نے ایکسس کیا تھا وہاں پہ ریکارڈ میں رد و بدل کرنا تھا. لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام ای سی ایل میں, ایک شخص جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر کی جائے, وہ اپنے دفاتر میں ابھی تک بیٹھے کیسے ہیں؟ اور یہ وہ دونوں ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے زیر سایہ ہیں. اسد عمر صاحب آپ بتانا چاہیں گے یا خاور صاحب؟ میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کروں, پھر اسد صاحب اس کا ٹیکنیکلٹیز بتا دیں گے. ارشد تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم پاناما کیس کو سائڈ پہ بھی رکھ لیں نا, پچھلے ہفتے کے اندر 2 بڑے انسیڈنٹ ہوئے ہیں نا, وہی سامنے رکھ کے اسحاق ڈار صاحب کو آج ریزائن کر دینا چاہیے. ڈالر کا اوپر نیچے ہوا جس کو انہوں نے خود کا آرٹیفیشل تھا, ٹھیک ہے, اوپر نیچے ہوا, میرے حال میں 8-10 ارب کا اس میں جو پیسے کمائے گئے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ لوگوں کو علم تھا اور بہت سارے لوگ ان کے جاننے والے ہیں اس کے اندر. وہ جب انویسٹیگیشن ہوگی بعد میں پتہ چلے گا. اب اللہ کرے کہ وہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ایسی ہو کہ جو ابھی بہت سے لوگ حسب منشا اگر کام کرتے ہیں تو آپ کو حسب منشا کام ہونے پہ کیا دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کی گورنمنٹ کا سٹنگ گورنمنٹ کے اندر جو ایف آئی اے ہے وہ ایس سی سی پی کے چیئرمین کو کہہ دیتی ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کی ہے, اور وہ سارا ثابت ہو گیا. اور ایس سی سی پی کا چیئرمین صاحب کون ہے, آپ سب کو پتہ ہے کون ہے. تو یہ 2 انسیڈنٹ لے لیں, مان لیں آج ان کی اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس میں جو ساری باتیں مان لیں, یہ 2 انسیڈنٹ کا کوئی جواب ہے ان کے پاس نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ کیا ہم اتنے مہذب ہیں, ہم اتنا ہمارے میں وہ اخلاقی جرت ہے کہ ہم چیزوں کو فیس کر سکیں. ان کو واقعی ان کا کوئی ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اب وہی ہے کہ آپ پلے تو بہت کچھ ہے, منڈے کو جا کے نا یہ جی آئی ٹی رپورٹ کی دھجیاں بکھیرنی ہیں انہوں نے, آپ دیکھتے جائیں. اسد عمر صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اسی سوال پہ مزید جان, ناظرین عمران صاحب نے آج جب استعفے مانگے تو اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ بھی اس میں شامل تھا, بشمول شہباز شریف اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کے. لیکن استعفیٰ مانگا کس انداز میں وہ دیکھتے ہیں. صرف نواز شریف کا استعفیٰ نہیں ہم اب مانگتے ہیں, شہباز شریف کا استعفیٰ مانگتے ہیں, یہ رپورٹ ساری دیکھ کے, اور اسحاق ڈار کا تو فوری طور پہ استعفیٰ مانگتے ہیں, اس لیے کہ وہ ملک کے خزانے پہ ایک منی لانڈرر بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جو اس نے ایک 164 کے تحت ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی وہ سچ تھی, اور اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو یہ ایک منی لانڈرر ہے. یہ نواز شریف کا فرنٹ مین پیسہ لانڈر کر کے, یعنی کہ یہاں سے چوری کا پیسہ باہر بھیجتا تھا. یہ ہے ہمارا فائنانس منسٹر, اور اس فائنانس منسٹر نے کس کو لگایا ہے؟ اس نے لگایا حجازی کو جو ایس سی سی پی کے اوپر ہے, اس نے لگایا نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ جو کہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سعید احمد اپنی سٹیٹمنٹ میں لکھتا ہے کہ وہ بھی منی لانڈرر ہے. یعنی کون سے ملک کا فائنانس منسٹر اپنی سٹیٹمنٹ
के तहत मनी लॉन्ड्रर होता है, और किसकी कर है मनी लॉन्ड्रिंग? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, फाइनेंस मिनिस्टर भी मनी लॉन्ड्रर, और वो भी मनी लॉन्ड्रर वो जो है सईद अहमद, जो नेशनल बैंक सबसे बड़े बैंक का प्रेसिडेंट बनाया इन्होंने। जी असद उमर साहब, सईद अहमद साहब भी मीटिंग्स कर रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं नेशनल बैंक की। कुछ बड़ी कंपनीज हैं, उनके कर्जों की भी उनके पास फाइलें पड़ी हैं। SECP चेयरमैन साहब की भी इतलात हैं कि आज वो दफ्तर में पहुंचे, जिनका के बारे में FIR सुप्रीम कोर्ट में। ये दो लोग जिनके एक ECL में नाम का कहा गया, एक के खिलाफ FIR हुई, ये अपने दफ्तरों में कैसे बैठे हैं? और दफ्तर में बैठे हुए, और कमाल की बात यह है कि डार साहब आज को 45 मिनट तो उन्होंने बात की थी। उन्होंने उसके अंदर ये तक बताया कि वो खाना किसको खिलाते हैं और किसकी किफालत करें, बड़े अच्छे काम करते हैं। अच्छी बात है, उस बात की कदर करनी चाहिए कि वो सारे, उन्होंने वो तमाम तफसीलात बता दी। नहीं, सारी तफसीलात नहीं बताई। लेकिन नहीं, वो मैं कह रहा हूं कि वो सारी तफसीलात के अंदर चले गए कि खाना कैसे बांटते हैं और सब कुछ करते हैं। और उनके अपॉइंटेड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कौन है? जिसके तहत तमाम पाकिस्तान की कंपनियां, हजारों कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की, जहां अरबों का कारोबार जो है घंटों के अंदर हो जाता है, ये सब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बाद एक लफ्ज नहीं बोला उसके ऊपर। नेशनल बैंक पाकिस्तान के हुकूमती बैंक, सबसे बड़ा टैक्स पेयर के खर्चे से चलने वाला अरबों रुपए की मालियत का बैंक, बल्कि दसियों अरबों रुपए की मालियत का बैंक ECL पर डाल दिया गया, एक लफ्ज नहीं कहा। डार साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मैं पहले भी कह रहा था, कि जो असल बात थी, JIT कह रही है हकीकी मनी ट्रेल डार साहब का बयान है, जिसके अंदर ये सईद अहमद और सबका जिक्र है, सारे अकाउंट्स का जिक्र है। एक लफ्ज नहीं उसके बारे में, सिवाय किस बात के कि वो लीगल चीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे कि कोर्ट ने कहा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। डार साहब, अरशद शरीफ भी कोर्ट में मौजूद थे, मैं भी कोर्ट में मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के खिलाफ नैब चेयरमैन की अपील ना फाइल करने के ऊपर जो किया था नैब के साथ, उन्होंने कहा मरहूमा मकफूर हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये अल्फाज थे कोर्ट के उस फैसले को अपील ना करने को, जिसको डिफेंस बता रहे थे। असद उमर साहब, इसहाक डार साहब ने बहुत सी बातें की। HDS कोई ग्रुप भी है, उसका और हिल मेटल के हवाले से भी नाजरीन जो JIT की रिपोर्ट है उसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं, हमारे प्रोड्यूसर अगर आपको दिखा सकें, ये अगर आप असद उमर साहब पढ़ के मुझे बता सकेंगे इसका मतलब क्या है कि एंट्री शोइंग पेमेंट ऑफ सऊदी रियाल 1.875 to HDS owned by Ali Dar, son-in-law of respondent number 1 and son of respondent number 10 with comments IND SIS. Entry showing payment of Saudi Riyal 5,60,000 to HDS with comment INDS। ये INDS ये क्या चीज होती है? ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, ये आई एम नॉट श्योर इसका क्या मतलब। मैंने ये पढ़ा हुआ, ये वाला सेक्शन पढ़ा नहीं था। ये अमाउंट जो हैं, ये रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 10 जो समदी साहब और दोनों के दरमियान उनके बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट और HDS। वो तो उन्होंने कहा है कि पूरा जो नेटवर्क है फैमिली का, उनकी कंपनियां जो हैं उनमें पैसा एक से दूसरे की तरफ घूमता है, और वो पैसा और वो मूवमेंट जो कराई जाती है, वो कराई इसलिए जाती है कि हकीकी जो मनी ट्रेल है उसको छुपाया जा सके। यानी ये हिल मेटल से HDS को जा रहे हैं पैसे, हिल मेटल हुसैन नवाज की, HDS अली डार की। वो यहाँ पे क्लियर लिखा। इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है वो मुझे, लेकिन डार साहब ने इस हवाले से कोई बात की नहीं। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो असल केस था, जो मेन केस है, जिसके ऊपर पूरा पनामा का जजमेंट आया, जिसकी वजह से JIT बना। इसकी क्या वजह है? मैं एक वजह नाज़रीन आपको शायद याद ना हो, डार साहब से जब इस हवाले से सवाल हुआ उनके बच्चों के कारोबार के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह ने बरकत इतनी दी है, हम बच्चों से नहीं पूछते कि अल्लाह बरकत कैसे देता है। क्या कहा था, आइए जरा देखते हैं। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान से बाहर। जहां तक मेरे बेटे हैं उनका लॉफुल बिजनेस है, वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है। दुबई के कानून और दुबई की हुकूमत के पास सारा रिकॉर्ड है। जो मैंने उनको कैपिटल दिया था वो उनका बुनियादी सरमाया था। जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अब हमारा वो मुआशरा है कि हम बच्चों से नहीं पूछते कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बरकत दी है। बच्चों से नहीं पूछते कि अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी है, लेकिन बच्चे वाले साहब को जरूर पूछते हैं। तो बहुत करोड़ों रुपया जो है वहां से आता रहता है। मैं एक अहम पॉइंट का अरशद से बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, ये उनके भी सोचने की बात है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनका नेटवर्क फैला हुआ ना, ये पूरी जो एक क्रिमिनल एम्पायर है, वो उसमें सियासी सपोर्टर्स भी हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर सपोर्टर्स भी हैं। ये सब उनके लिए एक सोचने का मुकाम है कि जिस शख्स ने
اپنے بچوں کو اپنی چوری چھپانے کے لیے اپنے بچوں کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کرمنل اوفینسز کیے ہیں اور فوجداری مقدمات ہونے چاہیے. تو ابھی بھی وقت ہے, سوچ لیں کہ کیا میاں صاحب کے ساتھ اڈیالہ ساتھ جانے کو تیار ہے, یا ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن کریں اور میاں صاحب نے جو اچھا کیا برا کیا وہ میاں صاحب کو اصل صاحب چاند مانگ رہے ہیں. اصل میں اب چاند مانگنے سے ملتا نہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر ویسے پاکستان تحریک انصاف کو میرے خیال میں اس سے بھی بڑی جو ہے ابھی تک جو انہوں نے موومنٹ چلائی ہے, شاید بڑی موومنٹ چلانے کی کوشش ان کو کرنی پڑے گی. اگر قوم کے لیے کرنی پڑے گی تو وہ ضرور کر دیں گے, لیکن خبر چاند کا میں صرف ایک کامنٹ ضرور کر دوں. ادھر ہی اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کا دفتر تھا, احسن اقبال صاحب اس کے اندر بیٹھتے تھے. میری دوستی پرانی تھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ, ان سے کبھی کبھی ملنے جاتا تھا. احسن اقبال ہوتے تھے, چائے پلانے والا ہوتا تھا, دوسرا بندہ نہیں مسلم لیگ کا. تو یہ جو ہے نا چاند نہیں ہے, جس دن ان کو نظر آ گیا میاں صاحب جا رہے ہیں ایسے غائب ہوں گے, نظر نہیں آئیں گے میاں صاحب کو گئے کی طرح. ویسے ارشد یہ کس کو نہیں پتا کہ یہ جو شریف امپائر ہے وہ کس طرح بنی, کیا جنرل مشرف کو نہیں علم تھا کہ کس طرح بنی؟ رپورٹ میں بہت کچھ ہے, اور جن مقدمات کا اس میں ذکر ہے بے تحاشا مقدمات ہیں جو ایف آئی اور نیب کے پاس بھی تھے وہ بھی ہے. ناظرین, ہمارے عارف بھٹی صاحب جن کو آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں, اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک سوال کیا کہ بصیرت آپ ذکر کر رہی ہے, بصیرت ہے کیا؟ تو عارف بھٹی صاحب اور ناظرین آپ کے لیے بھی پاکستان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی بصیرت کی مثال دی جا سکتی ہے, اور وہ کون شخصیت ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ جو پاناما لیکس ہے جو آپ نے دیکھا ہے نا, یہ معاملہ جو اٹھا ہے یہ بھی قدرت کی طرف سے اٹھا ہے, اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے معاملات اٹھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے گا کیسے کیسے لوگ پکڑ میں آئیں گے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. کبھی کوئی واقعہ دو ماہ کے بعد ہوگا, کوئی 4 ماہ کے بعد ہوگا, کوئی 6 ماہ کے بعد ہوگا, کوئی 1 سال کے بعد ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, چاہے ہم میں سے کوئی چاہے یا نہ چاہے, لیکن اگر اللہ یہ بات چاہتا ہے, جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے. جی ناظرین, یہ آپ نے دیکھا, یہ اس کو کہتے ہیں بصیرت, اور عارف بھٹی صاحب آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے گا, بصیرت ایسے ہوتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیراعظم ہاؤس میں ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا, مشاورت ہوتی رہی, اور خاور گھمن صاحب آپ بڑی سنسنی اس حوالے سے پھیلا رہے تھے, کوئی سیاسی خودکشی کا فیصلہ ہوا ہے ان ملاقاتوں میں؟ سنسنی نہیں, جو زمینی حقائق ہے اور کچھ ایز اے سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے جو آپ ایک کریٹیکل انالیسز کرتے ہیں, وہ ایک وارث شاہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ وارث شاہ عادتاں جاندیاں نہیں پاویں کٹیے پوریاں, کہ آپ کو کاٹ بھی دیا جائے تو آپ کی جو عادتیں ہیں, آپ کی جو حسلت ہے, وہ آپ کی جو احساس ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور محترم نواز شریف صاحب انتہائی قدم لینے کے ماہر ہیں, آپ کو پتہ ہے. وہ ایک میرے سینئر, اور انتہائی قدم جو ہے دیوار میں ٹکر مارنا, وہ ایک سینئر گورنمنٹ کے منسٹر کے ساتھ میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کرنے کیا جا رہے, تو کوٹ ان کوٹ میں آپ کو, انہوں نے کہا تھا it's a war of nerves and our nerves are quite strong. تو وہ they are going to have a head on collision. اب let's see head on collision, اب سامنے کون آتا ہے جس کے ساتھ ٹکر ماری جائے گی. آپ تو سامنے نہیں آ رہے, کیا سیاسی شہادت کا فیصلہ کر رہی ہے نون لیگ یا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے؟ پچھلے کوئی یہ جے ٹی کی رپورٹ آنے سے پہلے سے لگ رہا یہ تھا کہ انہوں نے فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ ایک ہی امید ہے, وہ بھی لانگ ٹرم کے اندر, کہ نیچے تو جا رہے ہیں, کسی طریقے سے اگر شہید جمہوریت بن کے نکل سکیں تو ہو سکتا ہے 7 سال 10 سال کے بعد ہمیں پھر موقع مل سکے. شہید جمہوریت بنیں گے کیسے, یہ ٹکر کس کو ماریں گے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ڈیفائنس آپ نے جے آئی ٹی کی تو دیکھ لی نا, یہ میرے خیال میں ہنٹ کرا رہے ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو یہ لگتا ہے ایسے ہو سکتا, امید ہے عقل آ جائے کہ نہ کریں ایسے, لیکن یہ سپریم کورٹ کو بھی اس طریقے سے ڈیفائنس دکھائیں گے, آخر میں پھر کوئی چوائس نہیں رہ جائے گی. ارشد صاحب کثرے نفسی سے کام لے رہے ہیں, جو وہ سازش, کون سا منسٹر ہے وہ سازش کی بات نہیں کرتا, کون سا منسٹر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کہاں پہ لکھے گی رپورٹ, آپ کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے. کون سا منسٹر ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم تو شروع دن سے ہی وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہمیں ان پہ اعتراضات سے, سیدھی سی بات ہے, اب کوئی بات ڈکی چھپی رہ نہیں گئی. وہ ٹکر ماریں گے سپریم کورٹ کو, پھر دوسرے اداروں کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا پڑے گا. ٹکر سپریم کورٹ کو ماریں گے, لات بھی مارنے کا کوئی ارادہ ہے کسی کو؟ لات تو وہ آلریڈی, کیا ابھی لاتیں مار نہیں رہے, اور کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کسائی کی دکان 007 محترمہ, وہ جو میں ایک چیز بھول گیا,
बैरिस्टर जफर साहब, ये तो फाइन सिविल सर्वेंट रहे हैं, उसके बाद बैरिस्टर हैं, अच्छी खासी लॉ प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन वही है ना कि अल्लाह की ज़ात जब आपके वो पता नहीं इस दिमाग में क्या हो जाता है, बेचारे आजकल वो आज बैरिस्टर जफरुल्लाह भी कहते हैं आपको पता है कहाँ लिखी गई है रिपोर्ट, किसने लिखी है। तो एक चीज इसमें जब ये आपने बात की कि इतनी अच्छी, तो एक बसीरत वाली शख्सियत सदर मुमलिकत ममनून हुसैन साहब ने दर्जात भी बताए हैं बहुत से लोगों के, वो दर्जात क्या है नाज़रीन आइए देखते हैं। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज़्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहूसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। जी नाज़रीन, आप भी कभी इस बात पे गौर कीजिएगा। असद उमर साहब ये भी बता दें कि पैनमा इंकशाफात के चंद हफ्तों बाद ये कहा था उन्होंने। एग्जैक्टली असद उमर साहब के अंदर खावर घुमन साहब, आप सबका, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी सदर मुमलिकत की बात पे गौर कीजिएगा और ऐसे चेहरे देखते रहिएगा कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनकी तरफ सदर मुमलिकत इशारा कर रहे थे। इजाज़त दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.